بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے مصارف زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے۔ گزشتہ جو ہے ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوتی ہے، حج کس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اب ہم جو پڑھیں گے وہ مصارف زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، پہلا جو بتایا فرمایا انما الصدقات کہ زکوٰۃ کس کے لیے، للفقراء پہلا، دوسرا والمساکین دوسرا، والعاملین تیسرا، والمؤلفۃ قلوبہم یہ چوتھا مصرف، پانچواں وفی الرقاب یعنی جس کی گردن چھڑائی جائے، وہ میں آپ سے آگے ترجمے میں ذکر کرتا ہوں، والغارمین چھٹا، وفی سبیل اللہ ساتواں، اور وابن السبیل یہ آٹھواں۔ یہ 8 مصارف ہیں کہ جن کے اندر آپ اپنی زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، جن کو میں نے یہاں ترتیب سے لکھ دیا ہے، اس کو سمجھا بھی دیتا ہوں آپ کو میں۔ سب سے پہلے کیا ہے، فقراء ہیں۔ فقراء کس کو کہتے ہیں؟ فقراء اور مساکین میں فرق کیا ہے؟ فقیر فقراء کہتے ہیں غریب کو، یعنی جو صاحب نصاب نہ ہو، جبکہ جو مساکین ہیں وہ مساکین جو بہت زیادہ غریب ہوں، یعنی صاحب نصاب تو دور کی بات، وہ کھانے پینے میں اور اوڑھنے بچھونے میں بھی دوسروں کے محتاج ہو جائیں، اس کو مساکین کہتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ ہے آپ صدقات دے سکتے ہیں جو صدقات وصول کرتے ہیں، یعنی حکومت کے جو نمائندے جو صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ وصول کرتے ہیں، آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جہاں جو مصارف ہوتے ہیں دیگر ان میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جو حکومت کا نمائندہ جو زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے متعین ہے، آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ چوتھا کیا ہے، جن کی دل جوئی مقصود ہو، یعنی جو نئے مسلمان ہوتے ہیں تو ان کی جو ہے دل جوئی مقصود ہوتی ہے تاکہ وہ اسلام کے اوپر جم جائیں، تو ان کی دل جوئی کے لیے آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پانچواں ہے غلام کو آزاد کرنے کے لیے۔ یہ ابھی کے دور میں تو چونکہ غلام ہوتے نہیں ہیں، لہٰذا اس مصرف کو آپ کیا کریں گے، اسکپ کر دیں گے، ورنہ پہلے جب غلام ہوتے تھے تو مسلمان غلاموں کی امداد کے لیے جو ہے آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے تھے، لیکن آج کل چونکہ غلام نہیں ہے تو لہٰذا یہ والا مصرف ختم ہو چکا ہے۔ چھٹا جو ہے وہ کیا ہے، مقروض، جو اپنا قرضہ نہ ادا کر سکے، اتنا وہ بوجھ تلے دب گیا ہو قرضے کے، تو آپ اس کی مدد کرنے کے لیے آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ساتواں ہے مجاہد فی سبیل اللہ، یعنی اگر وہ غریب ہے مجاہد اور وہ جانا چاہتا ہے جہاد میں لیکن اس کے پاس جو ہے اتنی استعداد نہیں ہے، تو آپ زکوٰۃ اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور آٹھواں ہے مسافر جو محتاج ہو، یعنی اگرچہ وہ بھلے وہ اپنے وطن کے اندر اپنے شہر میں وہ امیر ہے، لیکن ابھی چونکہ اس کا ہو سکتا ہے مال گم ہو گیا ہو یا کسی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوا ہو اور وہ محتاج ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری جو ہے بات سمجھاتا ہوں آپ کو میں۔ اب جو ہے ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ فقراء اور مساکین کس کو کہتے ہیں، فقراء اور مساکین کا اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے سمجھیے گا ذرا، ضرورت سے زائد مال، سونا چاندی، مال تجارت یا روپیہ، یہ کسی بندے کے پاس ہیں لیکن ان تمام کو ملا کر بھی 612 گرام تک جو ہے اس کی مالیت نہیں پہنچتی، تو یہ فقیر کہلائے گا۔ اگر ایک تو کسی کے پاس بالکل ہے ہی نہیں تو وہ مسکین ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہے لیکن 612 گرام چاندی کی بقدر وہ نہیں پہنچتا تو وہ فقیر کہلائے گا شریعت کے نظر کے اندر۔ لیکن اگر کسی کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کی جو مالیت ہے ان سب کو ملا کے اگر دیکھا جائے تو وہ 612 گرام چاندی تک مال اس کا پہنچ رہا ہے، تو وہ شریعت کی نظر میں فقیر نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اب آتے ہیں تیسری بات سمجھتے ہیں۔ جو ہے ہم آپ کو تیسری جو بات اہم بتانے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ رشتہ دار کے جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس میں 3 کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے تو اصول آئیں گے آپ کے سامنے، دوسری کیٹیگری پہ آ رہا ہے فروع، اور تیسری کیٹیگری کے اوپر جو آ رہے ہیں وہ ہیں زوجیت۔ اب اصول کس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ، دادا دادی اور نانا نانی، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ آپ کی اصل ہے، یعنی آپ انہی سے نکل کر آئے ہیں، یعنی انہی سے پیدا ہوئے اور انہی کی جدی پشتی سے آپ ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ اب یہ ہے جو آپ سے وجود میں آئے، یعنی جو آپ کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، تو یہ ان کو کہتے ہیں فروع شریعت کی نظر میں۔ اور تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے زوجیت کی، یعنی میاں بیوی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا، اب جو آ جاتے ہیں نیچے، وہ میں نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے۔ اوپر میں نے کیٹیگری لکھی تھی کہ وہ رشتہ دار جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب وہ لوگ کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان میں سب سے پہلے غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دوسرے نمبر پر ہے مجنون۔
آپ مجنون کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور تیسرے نمبر پر ہے ناسمجھ، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور چوتھے نمبر پہ مالدار باپ کا نابالغ بچہ، کیونکہ نابالغ بچہ جو ہوتا ہے وہ باپ ہی کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، تو لہٰذا جب باپ مالدار ہے تو اس کے بچے کو آپ، ظاہر سی بات ہے وہ بھی مالدار ہی کہلائے گا، تو لہٰذا اس کو آپ جو ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن اگر وہ بالغ ہو جائے اور وہ اس سے علیحدہ رہتا ہو باپ سے، اگر وہ غریب ہو تو اس صورت میں آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح مجنون اور ناسمجھ کا بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر مجنون کا کوئی ولی وارث ہے جو اس کی رکھوالی کر رہا ہے اور اس کی جو ہے نگہدانی کر رہا ہے، یعنی اس کے جو کھانے پینے کا بندوبست وہی کرتا ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح ناسمجھ بچہ ہے، اگر اس کی کوئی جو پرورش کر رہا ہے، اس کی جو ہے سرپرستی کر رہا ہے کوئی اور، تو آپ اس کو زکوٰۃ پھر دے سکتے ہیں. تو یہ چند ایک زکوٰۃ کے مسائل تھے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں ہے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.